فرمانے لگی دیکھ تو خدائی دعویٰ کرتا ہے لیکن یاد رکھنا تو خدا نہیں ہو سکتا، خدا وہی ہے جس نے تجھے بھی پیدا کیا ہے مجھے بھی پیدا کیا ہے، اس لیے تو میری بات مان اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات مان لے، اور وہ جو کہتے ہیں اس کو تسلیم کر لے، اس پر ایمان لے آ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس چل پڑا، راستے میں حامان ملتا ہے، برا مشیر تھا، غلط مشورے دینے والا تھا، اس لیے علماء فرماتے ہیں نا کسی غلط مشورے دینے والے سے دوستی نہ رکھو۔ اب جا رہا تھا، راستے میں حامان ملا، کہا کدھر جا رہے ہو؟ کہا موسیٰ علیہ السلام کے پاس جا رہا ہوں، ایمان لینے کے لیے جا رہا ہوں، کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ وہ کہنے لگا، برا مشیر جو تھا کہنے لگا کیا کرتے ہو، غلام کے آگے تم جھکو گے، اس سے بہتر ہے معاذ اللہ، کہنے لگا اس سے بہتر ہے کہ جہنم میں جل کے مر جاؤ۔ اس بدبخت نے کچھ باتیں کی، یہ پلٹ کے واپس آ گیا، حضرت آسیہ کے پاس آیا، آپ جلال میں آ گئی، فرمانے لگی بدبخت مجھ سے وعدہ کر کے گیا ہے اور اب وعدہ خلافی کر رہا ہے۔ فرعون غصے میں آگ بگولا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے اب میں تجھ پہ ظلم کروں گا، اب سزائیں دوں گا۔ حضرت آسیہ کہنے لگی تو نے جتنے ظلم کے پہاڑ توڑنے ہیں توڑ ڈال، اب رب کی محبت دل میں آ گئی ہے، اسے تو نکال نہیں سکتا۔ اس نے ظلم کرنا شروع کر دیے، مارا پیٹا، عورت ذات ہے لیکن ایمان کتنا مضبوط ہے، رب سے محبت کا کتنا اعلیٰ معیار ہے، ادھر سزائیں مل رہی ہیں، زد و کوب کیا جا رہا ہے، لیکن اللہ کی بندی آپ کی رب کی ذات پر، رب کی محبت اور رب کی ذات پر اتنا پختہ ایمان، فرعون ظلم کر رہا ہے، حتیٰ کہ اس نے ہاتھوں اور پاؤں کے اندر کیلیں لگا دی اور چھاتی پر پتھر رکھ دیا، ظلم پر ظلم کیے جا رہا ہے۔ جب اس نے ظلم کی حد کر دی، اللہ کی بندی اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتی ہے، انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، کتنی خوبصورت دعا مانگی، یا اللہ فرعون مجھ پہ ظلم کر رہا ہے، میرے مولا میرے دل میں تیری محبت ہے، اب اس محبت کو کوئی نکال نہیں سکتا، میرے مولا تو کرم کر دے، مجھے اپنے پاس بلا لے۔ اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرے مولا مجھے جنت میں اپنے پاس گھر عطا فرما دے۔ یہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہے اپنے رب سے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، فرمایا ہم نے تمہارے سینے میں دو نہیں صرف ایک دل رکھا ہے، اور یہ ایک دل ایک ہی طرف جڑ سکتا ہے، اس کا تعلق ایک ہی طرف ہونا چاہیے، اس کی محبت ایک ہی طرف ہونی چاہیے، اور وہ ہے محبت خدا۔ فرمایا ہم نے تمہیں دو نہیں ایک دل اس لیے عطا فرمایا ہے کہ اس کا تعلق ہماری ذات کے ساتھ جوڑ لو۔ یہ اصل محبت ہے، یہ سچی محبت ہے کہ تم اپنا تعلق اپنے رب کی ذات سے جوڑ لو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی محبت دیکھیے، خلیل اللہ کہلائے، فرشتوں نے عرض کی مولا تو نے ابراہیم کو خلیل کہا ہے، اتنا بڑا مقام دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے فرشتے جا کے میرے پیارے خلیل کا امتحان لے لو۔ فرشتہ حاضر خدمت ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جنگل کے اندر بکریاں چرا رہے ہیں، بکریوں کا بہت بڑا ریوڑ ہے، بکریاں چرائی جا رہی ہیں، فرشتہ حاضر ہوتا ہے، فرشتہ آ کے بلند آواز سے صدا لگاتا ہے، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجید۔ جب یہ صدا ان بیابان ویرانے میں پہاڑوں میں گونجتی ہے، اللہ کے پیارے خلیل کو وجد آتا ہے، محبت الہی جوش مارتی ہے، تڑپ اٹھتے ہیں، صدا لگانے والے کی طرف متوجہ ہو کے کہتے ہیں، وہ اتنی پیاری صدا لگانے والے، وہ اتنے پیارے انداز میں رب کا نام لینے والے، ایک بار پھر مجھے رب کی توحید کا نغمہ سنا دے ذرا۔ محبت نے جوش مارا۔ سوال کرنے والا کہتا ہے اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟
فرمانے لگے یہ جو بکریوں کا ریوڑ ہے نا اس میں سے آدھی بکریاں تیری ہیں۔ فرشتے نے پھر صدا لگائی سبحان ذی الملک والملکوت۔ الفاظ پہ ذرا غور کیجئے، نماز تراویح میں سارے پڑھتے ہیں، کیسے خوبصورت الفاظ اور کیسے شاندار الفاظ میں رب کی شان بیان ہو رہی ہے۔ سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت۔ جب پھر صدا لگائی پھر جلال آتا ہے، محبت جوش مارتی ہے۔ فرمانے لگے اور صدا لگانے والے ایک بار پھر مجھے میرے یار کے نغمے سناتے جا۔ پھر سوال ہوتا ہے بدلے میں کیا ملے گا؟ فرمانے لگے جو بکریاں رہتی ہیں ساری تیری ہیں۔ پھر صدا آتی ہے سبحان ذی الملک والملکوت۔ جب مکمل ہوتی ہے ابراہیم علیہ السلام پھر کہتے ہیں ایک بار پھر سنا دے۔ پھر سوال کرنے والا فرشتہ کہتا ہے اب کیا ملے گا؟ فرمایا بکریوں کا ریوڑ تو تیرا ہو گیا، کوئی چرانے والا بھی چاہیے، کوئی چرواہے کی بھی ضرورت ہے۔ اب مجھے رب کا نغمہ سنا دے، بکریاں چرانے کے لیے میں تیرا چرواہا بن جاؤں گا۔ فرشتہ واپس اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے میرے مولا تو نے اپنے پیارے خلیل کو یہ لقب ویسے نہیں دے دیا، یہ تیرے خلیل کی شان ہے، تیرا ذکر بھی سنتا جا رہا ہے اور تیرے ذکر کے نام پر اپنا مال اور اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے تیرا خلیل تیار ہے۔ ہر کسی کی محبت ہے۔ تو وہ میں آپ کو واقعہ سنا رہا تھا، شیر کو مار دیا، پھر کیا ہوتا ہے بادشاہ کو پتہ چلتا ہے۔ بادشاہ نے کہا جو کہ خدائی دعویٰ کیا ہوا تھا اس نے کہا یہ تو میری سلطنت کو نقصان پہنچائے گا۔ اس نے ایک ٹیم تشکیل دی، اس نے کہا اس بچے کو پکڑ کے نا بلند و بالا پہاڑی پہ لے جاؤ اور وہاں جا کے اس پہاڑی سے نیچے گرا دو تاکہ اس کا نام و نشان بھی مٹ جائے۔ وہ سپاہی آتے ہیں پکڑ کے لے جاتے ہیں، جب اس پہاڑ کی بلندی پر پہنچتے ہیں تو یہ اللہ کا بندہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے۔ رابطہ مضبوط تھا، تعلق مضبوط تھا، عرض کرتا ہے میرے مولا یہ میرا نام مٹانا چاہتے ہیں پر میں بھی اس وقت تک نہیں مرتا جب تک تیرے نام کے چرچے بلند نہ کر دوں۔ میرے مولا کرم کر دے۔ اس کی دعا ختم ہوتی ہے تو پہاڑ پہ لرزہ طاری ہو جاتا ہے، جتنے بھی سپاہی گئے تھے سارے گر کے مر گئے اور جسم کے ٹکڑے ہو گئے۔ یہ نوجوان چھوٹی عمر ہے، پلٹ کے واپس آتا ہے، بادشاہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، مجھے مارنے کے لیے بندے بھیجے تھے، دیکھ تیرے سارے سپاہی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں، جس رب کو میں مانتا ہوں اس رب نے مجھے بچا لیا ہے۔ اس نے کہا میرے علاوہ بھی تیرے لیے کوئی رب ہے؟ کہنے لگے ہاں ربی و ربک اللہ، میرا رب بھی اللہ ہے، تیرا رب بھی اللہ ہے۔ اس کو پھر غصہ آیا، اس نے ایک اور ٹیم بلائی، سپاہی بلائے، کہا اس بچے کو پکڑو اور ایک بڑے سمندر میں جا کے کشتی میں سوار کرو اور جب درمیان میں پہنچو تو اس کو دھکا دے کے نیچے گرا دینا۔ ٹیم تیار ہوتی ہے، کشتی پہ سوار کیا جاتا ہے، درمیان میں پہنچتی ہے، یہ بندہ پھر اپنے رب سے تعلق مضبوط کرتا ہے، تعلق جوڑتا ہے، رابطہ جوڑتا ہے، عرض کرتا ہے میرے مولا یہ مجھے مارنا چاہتے ہیں، میرا نام مٹانا چاہتے ہیں پر میں تیرا نام بلند کیے بغیر مرنا نہیں چاہتا۔ یہ دعا ختم ہوتی ہے، کشتی اچکولے کھاتی ہے، تختے ٹوٹ جاتے ہیں، سارے سپاہی گر کے غرق ہو جاتے ہیں، سمندر کی تہ میں چلے جاتے ہیں۔ یہ ایک تختے پہ بیٹھتا ہوا پلٹ کے واپس کنارے پہ آتا ہے، آ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور آ کے کہتا ہے تو مجھے مارنے چلا تھا، دیکھ تو خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے لیکن تو خدا نہیں ہے، خدا وہی ہے جس نے مجھے پہاڑ سے بھی بچا لیا ہے، سمندر میں بھی بچا لیا ہے۔ بادشاہ حیران ہو گیا کہ میں اپنے آپ کو خدا کہنے والا ہوں، یہ چھوٹا سا بچہ مجھ سے نہیں مار رہا۔ تو اس اللہ کے ولی نے کہا اگر مجھے مارنا چاہتے ہو تو ایک ہی طریقہ ہے، اس پہ عمل کرو گے تو میں مر جاؤں گا۔ وہ خوش ہو گیا، اس سے جان چھوٹ جائے گی۔ اس نے کہا ساری اپنی سلطنت اکٹھی کرو، جتنے بھی بندے ہیں سب کو آواز دو، ایک مجمع لگاؤ اور ایک بہت بڑا ستون تیار کرو، اس کے اوپر مجھے کھڑا کرو اور سارے لوگوں کو جمع کرو اور وہاں سب کو جمع کر کے جب مجھے تیر مارنے لگو تو پھر یہ کہنا بسم اللہ رب الغلام، یہ کہہ کے مجھے تیر مارنا تو میں دنیا سے چلا جاؤں گا۔ بادشاہ خوش ہو گیا، خدائی دعویٰ کرنے والا خوش ہو گیا کہ آج اس سے جان چھوٹ جائے گی، لیکن اس کو پتہ نہیں تھا ہونے والا کیا ہے۔ جب اس نے سارے لوگوں کو بلا لیا،
ایک ستون تیار کیا گیا، وہاں پر اس چھوٹے بچے کو کھڑا کیا گیا۔ آقا کونین نبی رحمت تاجدار مدینہ تاجدار ختم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب سارا مجمع اکٹھا ہوتا ہے اس بچے کو ستون پہ کھڑا کیا جاتا ہے، بادشاہ تیر کا نشانہ باندھتا ہے اور بلند آواز سے کہتا ہے بسم اللہ رب الغلام۔ جب یہ کہہ کے تیر مارتا ہے وہ تیر اس کی کان پٹی پہ آگ لگتا ہے اور یہ اپنا ہاتھ اٹھا کے وہاں رکھتا ہے اور اس کی روح پرواز کر دیتی ہے اور رب کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتا ہے، میرے مولا اب میں تیرے نام پر جا رہا ہوں، میں ایک ایک بندے کو بلاتا، اس کو تیری توحید کا نغمہ سناتا اور تیری توحید کا جام پلاتا، تو یہ میرے لیے مشکل تھا میرے مولا۔ اس بدبخت نے جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا آج ساری مخلوق کو جمع کر لیا ہے، میرے مولا میں تو جا رہا ہوں پر میں تیرے نام پر جا رہا ہوں۔ ادھر سے بادشاہ نے یہ آواز دی بسم اللہ رب الغلام، ادھر سے اس بچے کی جان نکل گئی۔ وہ جو مجمع کھڑا تھا وہ سارے سوچ کے یہ کہنے لگے یہ چھوٹا سا بچہ تھا جو پہاڑ کی چوٹی پہ گیا تو نہیں مرا، سمندر میں گیا تو نہیں مرا، آج صرف رب کا نام لیا گیا تو اس کی روح نکل گئی۔ اس لیے ہم یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ جس رب کے نام پر یہ مر گیا ہے وہ رب سچا ہے، وہی خدا ہے۔ سارے بیک زبان ہو کے کہنے لگے آمنا برب الغلام، ہم اس کو خدا نہیں مانتے، ہم اسی کو خدا مانتے ہیں جو اس بچے کا بھی رب ہے، ہمارا بھی رب ہے اور ساری کائنات کا بھی رب ہے۔ ہر کسی کی اپنی اپنی محبت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ تمہارا تعلق اپنے رب سے یہ ہے کہ وہ تمہارا خدا ہے، وہ تمہارا خالق ہے، اس سے جڑ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی سچی محبت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی امین۔